بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن سویرا کی موت گاؤں والوں کے لیے معمہ بن گئی تھی۔ کچھ دنوں تک پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا رہا۔ کنویں والی گلی میں ہر شخص جاتے ہوئے ڈرتا تھا، اور پھر گاؤں کے چودھری نے گلی کے داخلی دروازے کو بند کر کے رستہ بند کر دیا، اور جیسے سویرا کی موت کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ مگر میں اپنی بہن کی موت کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ بہن جس کے اندر میری جان بستی تھی۔ وہ مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، لیکن ہماری دوستی مثالی تھی۔ وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رکتی تھی، اور میں اپنے ہر کام میں اسے شامل نہ کر لیتی تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا۔ 2 سال پہلے شہر سے پھپھو ہمارے گھر آئیں تو انہیں بھولی بھالی سی سویرا بہت پسند آئی، اور وہ بابا سے کہنے لگیں، میں فہد کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی، مگر یہاں آ کر میری پریشانی دور ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے سویرا بہت پسند آئی ہے اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ بابا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بہن سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے، سو انہوں نے کہا، تم میری بہن ہو اور میری بیٹی کے بارے میں بہتر سوچ سکتی ہو۔ آج سے سویرا تمہاری بیٹی ہوئی، تم جب چاہے اسے رخصت کروا کر لے جانا۔ سویرا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ اسے شہر جانے کا بہت شوق تھا۔ اتفاقیہ طور پر میں اب تک شہر نہیں جا سکی تھی۔ ایک بار سویرا بابا کے ساتھ گئی تھی، اس کے بعد بابا کا بھی دوبارہ چکر نہ لگا، کیونکہ پھپھو خود ہی ہر سال ہم سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی۔ فہد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ زیادہ تر اپنی دادی کے پاس رہنا پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی سال سے پھپھو کے ساتھ گاؤں نہیں آیا تھا، لیکن بابا کو اپنی بہن پر پورا اعتماد تھا، سو انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی، اور پھپھو نے جانے سے پہلے سویرا کو فہد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ سویرا اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ میری شادی بھی سویرا کی شادی کے ساتھ ہی ہو جائے، لیکن میں نے صاف منع کر دیا، کیونکہ ابھی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ شہر کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، اور گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی کو بے وقوف بنانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک دن میں نے بابا سے کہا، میں شہر جا کر پھپھو کے گھر کا جائزہ لینا چاہتی ہوں کہ وہاں پر سویرا کا گزارا ہوگا یا نہیں۔ بابا کہنے لگے، بیٹا تم ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو، مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ہمارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی۔ آخر ہم دونوں ایک ساتھ پل کر جوان ہوئے ہیں، اور میری بہن بہت نیک دل ہے۔ بابا کو اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا۔ بابا کی بات سن کر میں مسکرائی اور بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک بار پھپھو کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر بابا نے مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی، اور میں ٹرین میں سوار ہو کر شہر آ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو فہد نے دروازہ کھولا، اور عجیب نظروں سے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر کہنے لگا، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، میں گاؤں سے آئی ہوں اور آپ کی ماموزاد بہن ہیرا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر موجود ناگواری بھرے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ پھپھو مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگی، تم نے آنے سے پہلے اطلاع بھی نہیں دی؟ میں بولی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، کیا آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میری بات سن کر وہ سنبھل کر بولی، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہارے آنے سے بہت خوش ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا کہ ٹرین کا سفر کر کے تم تھک چکی ہوگی، اور تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی اور میں آرام کرنا چاہتی تھی، سو میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی، اور جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی، پھپھو کی ملازمہ نازیہ دبے قدموں کمرے میں آئی اور کہنے لگی، باجی آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، جو کہنا ہے صاف صاف کہو، ڈرو مت۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، چھت پر بھول کر بھی قدم مت رکھنا، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، چھت پر ایسا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جا کر چھت کا جائزہ لوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں آخر ایسی کیا چیز ہے جس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رات کو جب سب سونے کے لیے لیٹ گئے
تو میں دبے قدموں چھت پر چلی آئی۔ پوری چھت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑ رکھی تھی، لیکن میں نے اسے جلانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں اس کی روشنی کی وجہ سے کسی کو میری یہاں موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔ میں جلد از جلد یہاں کا جائزہ لے کر واپس جانا چاہتی تھی۔ بادلوں کی اوٹ سے چاند نے جھانکا تو چھت پر تھوڑی سی روشنی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ چارپائی پر ایک جنزادی سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کر ہی صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا تعلق شیطان جنات سے ہے۔ میں دبے قدموں نیچے کی طرف جانے لگی۔ اے لڑکی، تو نے کس کی اجازت سے یہاں قدم رکھا ہے؟ میں جیسے ہی پلٹی اس نے میری کلائی پکڑ کر کہا۔ میں گھبرا گئی اور میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ایک لفظ بھی میری زبان سے ادا نہ ہوا۔ آئندہ یہاں آئی تو اچھا نہ ہوگا، یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے میری بازو چھوڑی اور میں دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لمبی سانسیں لینے لگی۔ پھپھو کے گھر جنات کا سایہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دیتی، اور میرے بھولے بھالے بابا کیسے آنکھیں بند کر کے اپنی بہن پر اعتبار کرتے ہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری معصوم بہن اس آسیب زدہ گھر میں بھلا کیسے گزارا کرے گی؟ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں پھپھو کو مزہ چکھا کر ہی دم لوں گی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سونے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے سرخ موٹی آنکھوں اور لمبے دانتوں والی جنزادی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں آیات کا ورد کرنے لگی تو نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت پھپھو نے مجھے جگایا اور کہنے لگی، ہیرا بیٹی آؤ سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ میں بستر سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد باہر نکلی تو آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، واؤ موسم کتنا حسین ہے، ہمیں چھت پر جا کر ناشتہ کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر پھپھو گھبرا گئی اور بولی، میں تو ناشتہ کر چکی ہوں بیٹا، تم نازیہ اور اماں جان کے ساتھ یہیں ناشتہ کر لو، کیونکہ اماں کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ ان کی بات سن کر فہد کی دادی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، فہد سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کے برتن تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کسی کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا ہو۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو پھپھو نے جلدی سے میرا دھیان بٹانے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دی۔ میں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ فہد کو کسی سے بات کرنا اور گھر میں کسی سے تعلق رکھنا پسند نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ تر چھت پر رہنا پسند کرتا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا چھت پر رہنے والی جنزادی سے گہرا تعلق ہے۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دے کر پھپھو اندر داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر کہنے لگیں، ہیرا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا۔ وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ بے فکر ہو کر مجھ سے بات کیجیے۔ انہوں نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بولی، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہیں حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ دراصل جس رات تم چھت پر گئی تھی میں نے تمہیں نیچے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں، مگر میری گزارش ہے کہ اس بات کا کسی کو علم نہ ہو، ورنہ ایک ماں نا امید ہو جائے گی۔ ابھی تو مجھے امید ہے کہ میں اپنے بیٹے کو واپس حاصل کر لوں گی اور اس جنزادی کو ہرانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ 2 سال پہلے فہد اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو بہت بدل چکا تھا۔ ہر وقت ہنسنے اور بولنے والا میرا پیارا بیٹا اب خیالوں میں کھویا ہوا اور بہت خاموش سا رہنے لگا تھا۔ ہم نے اس سے بہت پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بات کرے، لیکن وہ ہر بار ہی ٹال دیتا اور یہی ظاہر کرتا کہ پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر وہ اپنا زیادہ تر وقت چھت پر گزارتا تھا۔ ایک روز تمہارے انکل چھت پر گئے تو انہیں کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو اس روز ہمیں علم ہوا کہ اب ہمارا بیٹا ایک جنزادی کا غلام بن چکا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ہم نے فہد کا بہت علاج کروایا اور اسے جنزادی سے دور رکھنے کے لیے کئی عاملوں کے پاس گئے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت بیرون ملک سے کچھ غیر معمولی علوم حاصل کر کے آئی ہے۔ میں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ اس سے کیا تھا۔ اس نے کہا فہد کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی جائے جو فہد سے محبت کرے۔
میں سویرا کی آنکھوں میں کئی سال پہلے ہی فہد کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ سویرا جیسی پیاری لڑکی ہی فہد کو جنزادی سے دور کرے گی، تبھی تو میں نے رشتہ طے کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے ان کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں نے کہا، آپ میری معصوم بہن کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتی ہیں کہ اس نے فہد سے محبت کی ہے؟ میری بات سن کر پھپھو نے فوراً کہا، بیٹا تمہیں میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، میں فہد کا علاج کروانے کے بعد ہی اس کی شادی کروں گی، بس مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی پھپھو کو پریشان دیکھنا چاہتی ہو تو بے شک میری مدد نہ کرو۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا تو میں بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سویرا اور فہد کی شادی اسی صورت ہوگی جب جنزادی فہد کی زندگی سے نکل جائے گی۔ پھپھو نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، بے فکر رہو، تم میرا ساتھ دو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو نے مجھے ایک چراغ دیا اور بولی، مغرب کے وقت یہ اوپر جا کر جلا دینا، اس وقت جنزادی چھت پر نہیں ہوگی۔ میں نے بڑی احتیاط سے چراغ ان کے ہاتھ سے لیا اور مغرب کے وقت چھت پر چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ زنگ آلود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس میں سے بڑی بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ میں نے جیسے ہی چراغ جلانے کے لیے آگ روشن کی، پورا کمرہ چیخوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ایک دم میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں چراغ جلا کر پیچھے پلٹی تو دروازہ بند دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے راستے میں آنا اتنا آسان نہیں ہے، میری سانس بند کرے گی تو جان تیری بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سامنے کھڑی کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں کہتی ہوں مجھے جانے دو۔ میں چیخی مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا، وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور فہد کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی بھنے ہوئے گوشت کی مہک سارے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ چراغ تم نے یہاں جلایا ہے؟ فہد مجھے دیکھ کر بولا اور کھانا جنزادی کو پکڑا کر جیسے ہی چراغ بجھانے کے لیے آگے بڑھا، ایک دم جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ خوفناک چہرے والی جنزادی اس کی طرف بڑھی اور یہی موقع غنیمت جان کر میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں سیدھی پھپھو کے کمرے میں گئی اور انہیں کہا، میں اب آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گی۔ پھپھو رونے لگی اور بولی، ہاں ہاں، اب تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، صرف 3 دن کی تو بات ہے، چراغ جلانا ہوگا ورنہ میرا فہد ہمیشہ کے لیے اس کمبخت جنزادی کا ہو جائے گا اور میں بے بس سی خود کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہوں گی۔ چلی ہی جاؤ تمہیں میرے دکھ سے بھلا کیا سروکار؟ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو کبھی اس مشکل وقت میں مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ پھپھو کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے انہیں گلے لگا کر کہا، آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، بس میں ڈر گئی ہوں، میں چھت پر نہیں جانا چاہتی۔ مجھے بھیانک چہرے والی جنزادی سے خوف محسوس ہوتا ہے، مگر میں چلی جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے انہیں تسلی تو دے دی تھی، مگر میرا دل بری طرح خوف زدہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگی کہ آخر کس طرح مجھے یہاں سے جان بچا کر بھاگنا ہے۔ ایک طرف اپنی جان کی فکر تھی تو دوسری طرف پھپھو پر ترس آتا تھا، جو بڑھاپے میں اکلوتے بیٹے کو دور ہوتا دیکھ کر شدید پریشان تھی۔ اگلے دن پھپھو نے مجھے چراغ دے کر اوپر بھیجا تو میں ڈرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ سامنے جنزادی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، جیسے وہ مجھے گلے لگانا چاہتی ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کے دانت منہ سے باہر نکل کر اس کا چہرہ مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ آجا، تیرا ہی انتظار ہے مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ پھپھو نے کہا تھا کہ چراغ کو واپس مت لے کر آنا ورنہ بہت برا ہوگا، مگر اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ میں واپس پلٹ جاتی۔ جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہی سوچ کر میں واپس پلٹ گئی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پھپھو نے مجھے چراغ واپس لاتے دیکھا تو اپنا دل تھام لیا اور بولی، ہائے، یہ چراغ تم واپس کیوں لے آئیں؟ بس ہم تباہ ہو گئے اور وہ جنزادی ہم پر غالب آ گئی۔ میں اب مزید جذباتی تقریر سن کر پگھلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے چراغ ٹیبل پر پٹخا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، بیگ اٹھایا اور پھپھو کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ میں جلد از جلد گاؤں واپس جانا چاہتی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہوائی مخلوق کے لیے گاؤں کوئی دوری نہیں رکھتا۔ میں جو خود کو گاؤں میں محفوظ سمجھ رہی تھی، یہ میری بڑی بھول تھی۔
گھر پہنچ کر عجیب و غریب واقعات میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے۔ میں نے امی اور بابا کو بتایا کہ پھپھو کا گھر آسیب زدہ ہے اور اس کا اثر فہد پر بھی بہت زیادہ ہے۔ پہل تو بابا ہنس پڑے اور بولے، بس کر دو بیٹا، ڈراؤنی کہانیاں پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دل میں وہم پیدا ہوا ہے۔ آج کل جنات اتنے فارغ نہیں ہیں کہ انسانوں کے ساتھ قیام کریں۔ میں نے بابا کو یقین دلانے کے لیے پوری بات بتائی تو امی اور بابا سوچ میں پڑ گئے اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ پھپھو کو فون کر کے رشتے سے انکار کر دینا چاہیے۔ سویرا ایک عجیب و غریب انسان سے شادی کرنے سے بچ گئی، مگر میں ایک اندیکھی مصیبت میں گرفتار ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بھی سونے کے لیے لیٹتی، ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ اچانک گہری نیند سے کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا دیتا اور میں حیران پریشان آس پاس دیکھتی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس روز گاؤں کی ایک لڑکی کی مہندی تھی۔ سویرا اور میں شام کو ہی تیار ہو کر مہندی میں چلے گئے۔ آج کافی دن بعد ہم دونوں بہنیں گھر سے نکلی تھیں۔ رات دیر تک گانے گاتے اور ڈھول بجاتے ہوئے ہم بہت لطف اندوز ہوئے۔ سویرا کو اس کی پرانی دوستیں مل گئیں تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی، میں کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہوں، کیونکہ یہاں گانوں کے شور میں آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ سویرا میرے کان میں کہہ کر چلی گئی اور میں سر ہلا کر دوبارہ تالیاں بجانے میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ دیر ہو چکی ہے اور اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ میں سویرا کے پاس گئی تو وہ بولی، آپی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ نیند کی وجہ سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہوگا، گھر جا کر سو جانا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد سویرا میرے بستر پر آ بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، آپی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سردی پھیلی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ سویرا میرے بیڈ پر ہی لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے پرسکون انداز میں سوتے دیکھ کر میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں گہری نیند میں ڈوبی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جنزادی میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ جنات شامل تھے جو سویرا کی طرف بڑھے اور اسے کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سویرا دنیا و مافیہا سے بیگانہ تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری زبان حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ میری بہن کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، تم لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں اپنے بے حرکت وجود کے ساتھ دل ہی دل میں فریاد کر رہی تھی، مگر میری فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ جنات تو بہت بے رحم معلوم ہوتے تھے، تبھی تو سویرا کو لے کر چلے گئے تھے، اور سب کچھ جیسے تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں سوچنے سمجھنے کی حس کھو چکی ہوں۔ میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح کو غیر معمولی شور کی آوازوں سے میں بیدار ہوئی۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ کنویں والی گلی سے تیری بہن مردہ حالت میں ملی ہے، محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ یعنی رات جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ روشن حقیقت تھی۔ ہائے، میں اپنی بہن کی جان نہ بچا سکی۔ احساس جرم میری جان نکال رہا تھا۔ سویرا کی پراسرار موت کے بعد سارا گاؤں ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے اپنے تئیں چھان بین کروائی اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو بھی ساتھ ملا کر تفتیشی کام کیا، مگر کوئی سراغ نہ ملا تو اس واقعے پر دھول جم گئی اور سب اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کنویں والی گلی کو بند کر دیا گیا، مگر میں اپنی بہن کی جان لینے والوں کو بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ میں کسی سے ذکر نہ کر سکی کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، الٹا میری ذہنی حالت پر شک کیا جائے گا۔ میں جنزادی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں سخت بے چین تھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہر جمعرات کی رات پرانا بازار کے نام سے ایک میلہ لگتا تھا، جہاں پر ہر قسم کا سامان ملتا تھا۔ اس جمعرات میں بھی عملیات کی کتاب لینے کے لیے میلے میں چل دی۔ کافی تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک کتاب ملی جس کے اندر جنات کو قابو کرنے کے لیے وظائف درج تھے۔
میں بہت خوش ہوئی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ میرا دل بہت پرسکون تھا کیونکہ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب میں جنزادی کو مزہ چکھا سکتی۔ میں نے پوری توجہ سے ایک وظیفہ پڑھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ وظیفہ کسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا تھا۔ میں اپنے نیم کے پیڑ کے نیچے آ بیٹھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ پورا گاؤں گہری نیند کی آغوش میں تھا، تبھی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سویرا کی روح آج خوشی کے مارے گاؤں میں رقص کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے اپنی بہن کی موجودگی چہار سو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اسے گلے لگا لوں۔ میرے اندر بہن سے ملنے کی پیاس کو شانتی مل سکتی تھی، مگر میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وظیفے کے درمیان اٹھنا منع تھا۔ کتاب میں بڑے سخت الفاظ میں برے نتائج سے آگاہ کیا گیا تھا، سو میں نے اپنی پوری توجہ ورد پر کی اور پورے انہماک سے پڑھنے لگی۔ ابھی آدھا عمل گزرا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا سویرا سنہرا لباس پہنے میرے بائیں جانب آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے مجھے پکار رہی تھی، آپی آؤ، میرے گلے لگ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، کیا مجھے نامراد ہی واپس لوٹا دو گی؟ آپی تم اتنی ظالم تو نہیں ہو، وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں اس وقت عجیب امتحان میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف بھیانک جنزادی جسے میں اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں سر اٹھا کر صرف ایک بار اپنی بہن کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ایک بار جی بھر کر دیکھ لوں، پھر نہ جانے وہ دوبارہ آئے گی بھی یا نہیں۔ میرے لب ہل رہے تھے اور میرا دل اس وقت شدید بے قابو ہو کر سویرا کے قدموں میں گرا دھڑک رہا تھا۔ میں نے اب تک نگاہ نہ اٹھائی تھی۔ ورد مکمل ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ سویرا میرے قریب آ کر رو رہی تھی، بھول گئی ہو مجھے، تم ایسی نہیں تھی آپی، آؤ میں تمہیں دوسری دنیا کا احوال بتاؤں۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے نظر اٹھانے سے روک رہی تھی۔ پھر اچانک ہی سویرا کی آواز بدل گئی۔ اس کی آواز موٹی اور بھاری ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے نقوش بھی بدل گئے تھے۔ اب وہ جنزادی کے روپ میں کھڑی تھی، یعنی سویرا کا روپ دھار کر جنزادی مجھے گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اپنے ورد کو مزید تیزی سے پڑھنا شروع کیا۔ جنزادی تڑپنے لگی، وہ چیخ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے ورد سے وہ تڑپ رہی ہے۔ عمل مکمل ہوا تو میں نے اس پر پھونک ماری۔ اس کا بے جان وجود دھواں بن کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں خوش تھی کہ وہ مجھ پر غالب نہ آ سکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے آس پاس گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ تم تو بڑی بہادر نکلی ہو ہیرا، ایک جنزادی کو مار بھگایا، ایک عورت نے کہا تو دوسری کہنے لگی، بہادر نہیں، یوں کہو جادوگر، یہ لڑکی جادوگرنی ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ رش ختم ہو گیا۔ سب لوگ مجھ سے ڈر کر اپنے گھروں کو بھاگ نکلے۔ یہ سب تو نے کب سیکھ لیا ہیرا؟ اماں اور بابا میرے سامنے سراپا سوال بنے کھڑے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کچھ بھی تھا، میں اپنے ماں باپ کو کسی قیمت پر بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ابھی تو سویرا کا دکھ ہی ہلکا نہ ہوا تھا، میں مزید انہیں غمزدہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے سچ بات بیان کر دی۔ وہ جنزادی جس کے شور سے پورا گاؤں اپنے گھروں سے نکل گیا ہے، وہی سویرا کی مجرم ہے، اسی نے سویرا کی جان لی ہے اور وہی فہد پر عاشق ہے۔ اماں ابا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے 3 دن کا عمل اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ میں جنزادی کو سبق سکھا سکوں۔ میں اسے سبق سکھا کر ہی دم لوں گی، یا تو وہ جان سے جائے گی یا پھر میری ساری عمر کے لیے غلام بن جائے گی۔ میری بات سن کر میرے ماں باپ نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ تو کن چکروں میں پڑ گئی ہے؟ ایک بیٹی کھونے کے بعد اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ دوسری کو بھی کھو دیں۔ امی رونے لگیں تو میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اب اگر تم نے عمل شروع کر ہی لیا ہے تو اسے ہر حال میں مکمل کرنا، اور آئندہ ایسا کوئی کام شروع مت کرنا۔ ایک بار کوئی اس راہ پر چل پڑے تو واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا، آپ بے فکر رہیں، میں صرف سویرا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، ورنہ میری جنات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گئے۔
اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے پھپھو کھڑی تھی۔ انہیں عزت سے گھر میں بٹھایا گیا۔ بابا نے پوچھا فہد کہاں ہے؟ کہنے لگی ہسپتال میں داخل ہے۔ بابا نے کہا حیرت ہے، بیٹا ہسپتال میں داخل ہے اور تم اسے چھوڑ کر یہاں چلی آئیں؟ پھپھو میری طرف دیکھ کر بولی میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ سویرا کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ میں نے خود غرضی دکھائی اور فہد کی جنزادی سے جان چھڑانے کے لیے ہیرا کی مدد لی۔ اگر میں اسے نہ کہتی تو شاید جنزادی اس گھر کا راستہ نہ دیکھتی۔ ان کی بات سن کر بابا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کچھ سوچ کر بولے شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میری بات سن کر پھپھو پرسکون ہو گئی اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ وقت جنہیں خود سزا دے دے انہیں کوئی سزا سنایا نہیں کرتے۔ بابا نے کہا تو میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسرے دن کا عمل کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر رات کو میں دبے قدموں گھر سے نکل گئی۔ قبرستان سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا مگر جنزادی کو ختم کرنے کے لیے وہاں جانا ضروری تھا۔ قبرستان ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا اور اس 10 منٹ میں میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے۔ جنزادی کی شیطانی طاقت نے بہت زور لگایا کہ میں کسی طرح قبرستان تک نہ پہنچ سکوں، مگر میں نے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نظر انداز کر کے اپنا سفر جاری رکھا۔ پورے قبرستان میں اندھیرا پھیلا تھا اور ہو کا عالم تھا۔ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیزی کے ساتھ ورد کرنے لگی۔ آج کی رات پچھلی رات سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور عجیب قسم کے جانور میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کوئی تھا جو انہیں مجھ سے دور بھگا رہا تھا۔ میں پیچھے مڑ کر اس مہربان کو دیکھنا چاہتی تھی جو رات کے اس پہر میرے لیے قبرستان میں کھڑا تھا، مگر میں خاموشی سے اپنا عمل مکمل کرتی رہی اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان جنزاد تھا۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے لب کھولے مگر میں کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ مجھے گھر جانا تھا سو میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے دن مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میرا پورا بدن تپ رہا تھا۔ امی اور بابا پریشان ہو گئے۔ بابا بار بار مجھ پر دم کرتے مگر کسی طرح آرام نہ آیا تو وہ مولوی صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا بچی پر آسیب کا سایہ ہے، اس نے جو عمل شروع کیا ہوا ہے اسے ہر صورت مکمل کرے، ورنہ شرپسند جنات اس پر عمر بھر کے لیے حاوی بھی ہو سکتے ہیں اور آئندہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے گریز کرے۔ وہ کچھ مزید ہدایات دے کر چلے گئے۔ امی اور بابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آج رات گھر سے باہر نکلوں، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اجازت دے دی اور میں رات کے وقت جنگل کی طرف چل پڑی۔ آج کی رات بڑی بھیانک تھی۔ آسمان پر چاند ستاروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ٹوٹ کر برسے گا۔ میں نے ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر کتاب میں لکھے الفاظ کا ورد شروع کر دیا۔ بخار کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ عمل ختم ہونے والا تھا کہ جنزادی کے چیخنے کی آوازوں سے پورا جنگل گونجنے لگا۔ ساتھ ہی عجیب سی بو محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چھوڑ دے مجھے، مت مار، مجھے چھوڑ دے، تجھے دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی۔ اس کے کراہنے کی آواز میری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اچانک ایک بڑا سا اژدہا پھن پھیلائے میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جا لڑکی۔ جنزادی نے مجھے دھمکی دی اور سچ تو یہ تھا کہ ناگ کو دیکھ کر میں خود اب وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ مجھے اپنے کندھوں پر دباؤ سا محسوس ہوا اور کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، پریشان مت ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ اس آواز نے میری ہمت بندھائی اور میں نے اپنا عمل مکمل کر کے جب آنکھیں کھولی تو وہاں کسی ناگ کا نام و نشان تک نہ تھا اور سامنے جنزادی مردہ حالت میں پڑی تھی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔
اسے موت کے گھاٹ اتار کر میں بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بہن سویرا کی روح آج بہت خوش ہے اور وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ایک دم بارش شروع ہو گئی اور پورا جنگل جل تھل ہو گیا۔ میں خوشی کے مارے گول گھومنے لگی۔ بہن کی محبت نے مجھے بہادر بنا دیا تھا۔ تبھی تو میرے اندر رات کی تنہائی کا احساس اور جنگلی جانوروں کا خوف سب ختم ہو چکا تھا۔ میں بارش میں بھیگتے گول گول گھوم رہی تھی کہ اچانک گرنے لگی۔ اسی وقت جنزادے نے کمر تھام لی۔ میں ڈر کر چیخ مارتی، اس سے پہلے ہی جنزادے نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، ڈرو مت بہادر لڑکی۔ یہاں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا۔ اس کی گہری سبز آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، راستہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ مجھے اس کے سنگ چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میں اس کا ہاتھ تھامے ساری عمر اسی سفر میں تمام کر دوں، مگر کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب بھی بس خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ 10 منٹ بعد ہی وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جانے کے لیے مڑا۔ اب کب ملیں گے؟ میں بے اختیار بول اٹھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، بہت جلد، میرا انتظار کرنا، میں جلد تم سے ملوں گا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کس سے بات کر رہی ہو لڑکی؟ صبح کی ہلکی نیلی روشنی پھیلنے لگی تھی اور یہ ہماری پڑوسن تھی جو مجھے گھر سے باہر کھڑا دیکھ کر سوال پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ جنزادہ اسے دکھائی نہ دیا تھا۔ خالہ، میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر خالہ رضیہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ کہنے لگیں، لگتا ہے تو نے بہن کی موت کا زیادہ ہی اثر لے لیا ہے۔ پتر، جانے والی چلی گئی، تو کیوں اس کے غم میں عجیب حرکتیں کرتی ہے؟ کل کو کوئی تیرا رشتہ بھی نہ مانگے گا۔ آخر تیرے ماں باپ نے تیرا بیاہ بھی تو کرنا ہے کہ نہیں؟ مجھے ان کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں بولی، بس کر دو خالہ، ایسی بھی پاگل نہیں ہوں کہ گھر بیٹھ کر بوڑھی ہو جاؤں اور کوئی بیاہ کر لے کر نہ جائے۔ میں کہہ کر اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ خالہ رضیہ جو لگائی بجھائی کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، اس نے گاؤں کے چودھری کو جا کر نہ جانے کیا کچھ کہا کہ انہوں نے بابا کو بلایا اور گاؤں چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بابا نے حامی بھر لی اور گھر آ گئے۔ امی پریشان تھی کیونکہ اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا اور دل ہی دل میں جنزاد کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ نیک دل جنزاد ہی ہمیں اس نئی مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ میرا انتظار ہی رہا اور وہ دشمن جان لوٹ کر نہ آیا۔ میں اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب چودھری اور گاؤں کے لوگوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہے۔ مالک مکان نے الگ بابا کو تنگ کر رکھا تھا۔ وہ دوسرا گھر تلاش کر رہے تھے، مگر گھر تو نہ ملا، مگر ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ اس روز بابا گھر پر تھے۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ لے کر کھڑے تھے۔ ایک آدمی بولا، آپ لوگوں نے ابھی تک مکان خالی نہیں کیا؟ یہ گھر ہم نے خرید لیا ہے۔ وہ لوگ اپنا سامان لیے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور مجبوراً ہم اپنا مختصر سا سامان لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگر آج ہمارا اپنا گھر ہوتا تو یوں دربدر نہ کیے جاتے۔ میں بیگ ہاتھ میں تھامے سڑک پر چل رہی تھی۔ گلے میں آنسو پھنسے تھے۔ تبھی تو ہمت نہ کر سکی کہ بابا سے پوچھ ہی لوں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ شاید انہیں بھی منزل کا نہیں معلوم تھا، تبھی تو سر جھکائے چل رہے تھے۔ میں مختلف سوچوں میں گم تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ساتھ جنزاد کھڑا تھا۔ اس نے بھاری بیگ میرے ہاتھ سے لیا اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ میرے پاس ایک گھر خالی ہے، آپ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں۔ جنزاد کی بات سن کر بابا کے چہرے پر اطمینان کی لہر پھیل گئی۔ وہ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے، مگر جنزاد کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اسے پہچان گئے تھے کہ اس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں ہے۔ سو وہ خاموش رہے اور ہم سب اس کی تقلید کرتے ہوئے چلنے لگے، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک ویران علاقے میں لے آیا تھا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف درختوں کے جھنڈ دکھائی دیتے تھے۔ امی کہنے لگیں، یہ ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہاں ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔
بابا کہنے لگے، بے فکر رہو، نقصان پہنچانے والے اتنے مخلص نہیں ہوتے۔ میں اس کی چوڑی پیشانی پر اس کی شرافت دیکھ چکا ہوں۔ وہ ہرگز شر پسند نہیں ہے، اس کا شمار نیک جنات میں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر تھا، جن ذات نے ضرورت کی ہر چیز ہمیں فراہم کر دی تھی۔ میں منتظر تھی کہ وہ مجھ سے اظہار محبت کرے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جہان آباد دیکھا تھا۔ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ بن چکا تھا، اور مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے دل سے چاہتا ہے۔ میرے خوابوں کا محل اس روز چکنا چور ہو گیا جب رات کے وقت بابا اور امی گہری نیند سو رہے تھے اور دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آج رات ضرور مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، مگر ایک نوجوان لڑکی کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے بال بکھرے تھے۔ کون ہو تم اور تمہیں کس سے ملنا ہے؟ میری بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی اور بولی، شاہریز کی بیوی۔ میں مسکرا کر بولی، کون شاہریز؟ جواباً وہ ہنسی اور بولی، جنزاد، جس کی محبت میں تو گرفتار ہے۔ وہ صرف میرا ہے اور مجھے چاہتا ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ اگر ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے لیے یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایسا لگا تھا جیسے تیز دھار چاقو میرے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی اور میں دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک محبت کی تھی، وہی میری نہ رہی۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو اسے ضرور مجھے بتانا چاہیے تھا، مگر اس نے مجھ سے اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ چھپایا، اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ اکیلی ہی محبت کا سفر طے کرتی رہی۔ دل ہی دل میں اسے دیوتا بنا کر رکھا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ وہ پوری رات میں نے رو کر گزار دی۔ اگلے کئی دن اداسی کی نظر ہو گئے۔ میں اسے بھلانے کی کوشش کرنے لگی مگر بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ لہو بن کر میری رگوں میں بہتا تھا۔ اس کے خیالات سے تعلق توڑنا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ اس روز بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، ہیرا، میری پیاری بیٹی، یہ بات تو تم جانتی ہو کہ دنیا کے ہر باپ کو ایک نہ ایک روز اپنی بیٹی کو رخصت کرنا پڑتا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، لیکن کوئی بھی اپنی بیٹی کو ہمیشہ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم تمہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، لیکن بابا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کچھ کہنے سے روکا اور بولے، میں انکار سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور سویرا کی موت کے بعد لوگوں نے ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچا ہے، اور وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک جنزادی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد کوئی بھی تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہ ہوگا، سو یہی بات سوچ کر میں نے جنزاد سے تمہارے رشتے کی حامی بھر لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بابا نے میرے لیے کچھ سوچنے سمجھنے یا کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے تو اس پر غصہ آ رہا تھا جو اچھی بھلی شادی شدہ زندگی گزارنے کے باوجود مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لمحے بھر میں اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور بابا سے کہا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، لیکن میں اس سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ بابا کو میری بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، سو انہوں نے کہا کہ وہ کل ہی اسے بلائیں گے، اور اگلے روز ہی وہ چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر مسکان تھی۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو وہ بھی میرے پیچھے چلا آیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم سے ملنے کی خواہش کرنے والی لڑکی کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے شوخ انداز میں کہا تو میں نے ایک شکوے بھری نظر اس ستم گر پر ڈالی اور بولی، ایک سوال کا جواب مانگنے کے لیے ملنے کی آرزو کی تھی۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ خادم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر نہایت عاجزی سے کہا تو مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ایک بار شادی کرنے کے بعد اب دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کی پہلی بیوی دیکھی ہے، اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے دوسری بیوی بننا قبول نہیں ہے، سو آپ خود ہی بابا سے کہہ کر اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی عورت کا گھر خراب ہو۔ ایسا ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں بنا رکے بولتی چلی گئی۔
جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولا، اوہ، میں پوری بات سمجھ گیا۔ دراصل وہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے ہیرا، مگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی میرے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ 5 سال پہلے وہ مجھے قبرستان میں روتی ہوئی ملی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال کر اس کے پیچھے غنڈے لگا دیے تھے۔ وہ اس کی جان کے دشمن تھے۔ میں نے اس کی جان غنڈوں سے چھڑا کر اسے یہاں لے آیا۔ تب سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو سکی اور وہ خود کو میری بیوی سمجھتی ہے۔ ایک دماغی طور پر معذور لڑکی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، اسے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ اسے میں صرف اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہیں اس کے خیالات پر اعتراض ہے تو میں جلد ہی اس کا علاج کا بندوبست کروں گا تاکہ وہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئے۔ اس کی بات سن کر میرے سر سے ایک بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ میرے دل میں سکون اترتا چلا گیا۔ کیا اب یہ خادم تمہیں جیون ساتھی کے طور پر قبول ہے؟ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ میری طرف بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہماری نگاہیں ملی اور اس ایک نگاہ میں ساری عمر ساتھ نبھانے کا عہد چھپا تھا۔ چائے لے کر جلدی سے آ جاؤ، وہ کہہ کر چلے گئے اور میں کھڑی مسکراتی رہ گئی۔ 1 ہفتے بعد میں دلہن بنی سر جھکائے اس کے لیے سراپا انتظار بنی بیٹھی تھی جب ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی۔ جنات بارات لے کر میرے دروازے پر آ چکے تھے۔ میں اٹھ کر گلاب کی پتیاں شاہریز پر نچھاور کرنے لگی۔ وہ دلہا بنا بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ آج روئے زمین پر ایک انسان اور جنزات کا ملن ہونا تھا جو شاید ایسے ہی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ نکاح کے بعد جنزات نے میرا ہاتھ تھاما۔ رخصت ہونے کا وقت آیا تو میں بابا کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وقت رخصت میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ جنزات کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ شادی کے 3 سال بعد امی کا انتقال ہوا تو بابا ان کی جدائی نہ سہ سکے اور 1 سال بعد وہ بھی چل بسے۔ جنزاد نے مجھے کبھی کسی رشتے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو قبرستان چلی آتی ہوں۔ ان کے لیے دعا کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میری شادی کے 5 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی جو ہم دونوں کی جان ہے۔ میں نے اس کا نام سویرا رکھ دیا ہے۔ وہ ہو بہو سویرا کے جیسی ہے۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ انسانوں کی آبادی میں جا کر میں بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کروں، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اب کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ سو یہ سوچ کر میں جنات کی آبادی میں خوش ہوں، جہاں نہ کوئی زخم ملتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو رنج پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کی راہ میں کانٹے بوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جڑ کاٹتے ہیں۔ بابا نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا میرے لیے بہترین ثابت ہوا۔ آج اپنی گرہستی اور اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اپنے جنزاد شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جہان دیکھتی ہوں تو خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔